قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر یغدو خماسا ویروح بطانا او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رزق ایک بنیادی ضرورت ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، کوئی شخص بھی اس سے مستغنی نہیں۔ انبیاء کو بھی رزق کی ضرورت پڑتی رہی اور وہ اللہ سے رزق کا سوال کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کی ایسی دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ سے رزق طلب کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے رزق ایک بہت اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ زندگی کا مقصد وہ آخرت کی زندگی کا حصول ہے۔ رزق اس زندگی میں زندہ رہنے کے لیے ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کے حصول سے اللہ قطعاً منع نہیں کرتا۔ اللہ نہیں منع کرتا کہ رزق نہ کماؤ، اللہ قطعاً منع نہیں کرتا کہ مال جمع نہ کرو، اللہ اچھی گاڑیوں میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتا، اچھے گھروں میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتا، اچھے کپڑے پہننے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ یعنی یہ ایک ضرورت ہے اور اس کے حصول کے لیے انسان جو تغدو کرتا ہے، اور اس کی بھی آگے دو قسمیں۔ بعض بندے تو اس کے حصول کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، اور حلال آئے حرام آئے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، رزق ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان رستوں پہ چل رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور اللہ کے حرام کردہ رستوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، رزق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری حقیقتوں کو بیان کر کے رکھ دیا۔ آج گورا انگریز کہہ لیں یا بے دین یہودی عیسائی کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ رزق کے معاملے میں ہم اللہ کے کوئی پابند نہیں ہے کہ اللہ ہمیں پابند کرے گا بھی ہم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہم اس میں آزاد ہے۔ یہ سیکولرزم اور لبرلزم جو اصطلاحیں ہیں اس میں یہی وجہ ہے، وہ کہتے ہیں بھی ہم آزاد ہیں اس میں، جبکہ شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ رزق کے حصول کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کی رہنمائی کی ہے۔ تو کیونکہ وقت کی ضرورت ہے اور ہر بندہ ہی چاہ رہا ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق میرا اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یقین جانے اگر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس رزق کا اختیار ہوتا تو بندے کو پانی نہ پینے دے، ایک گھونٹ نہ برداشت کرے کہ کوئی میرا شریک میرا دشمن پانی کا گھونٹ پی لے۔ وہ پروردگار ہے، وہ کہتا ہے صرف انسان ہی نہیں، میں کائنات کے اندر پائی جانی حالی ہر مخلوق کو رزق بھی دیتا ہوں اور ان کی ضرورت کے مطابق دیتا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کہتا ہے کوئی چپایا جانور حشرات کائنات میں ایسے نہیں ہیں کہ سب کے رزق کی ذمہ داری اس عرش والے رب کے اوپر ہے۔ اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ بھی ہے، ایمان بھی تازہ کر دیتا ہے، یقین جانے۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے والے سے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی ہوئی تھی، مشرق مغرب شمال جنوب ساری۔ کہتے ہیں دنیا میں 4 حکمران ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا میں حکمرانی عطا کی ہے۔ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ ایک آپ کہہ لیں کہ نمرود تھا جس کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکمرانی عطا کی، مسلمانوں میں سے ایک حضرت ذوالقرنین تھے اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام سے، جن کو اللہ نے مشرق مغرب شمال جنوب کی حکومت عطا کی ہوئی۔ ایک دن ایسے ہی سلیمان علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تیری مخلوق کا کھانا پکاؤں، تیری مخلوق کی مہمان نوازی میں کرنا چاہتا ہوں، جن میرے متحد ہے، ساری چیزیں میرے پاس کنٹرول میں ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ، فرمایا سلیمان تیری سلطنت بڑی بڑی ہے لیکن تو میری مخلوق کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب وہ جب پیار ہوتا ہے تو پیاروں کی جو ضد ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے، جب اصرار ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم کا کھانا پکانے کی اجازت دے دی۔
اب قرآن کریم کے اندر 23ویں پارے میں آتا ہے وَقُدُورِ رَاسِيَاتِ، اتنی بڑی دیگیں اور ٹب بنوائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ بڑی بڑی سیڑھیاں لگا کے اوپر چڑھ کے دیکھا جاتا تھا کہ اس میں پکا کیا ہے، اتنی بڑی دیگیں. جنوں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں، انسانوں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں. کہتے ہیں متواتر 40 دن کھانا پکانے کا آرڈر جاری ہوا، جن بھی بنا رہے، انسان بھی بنا رہے. پہاڑوں کی مانا جب روٹیوں کی اور سالن اور دیگر غذاؤں کی لائنیں لگ گئی نا کھلے میدان میں، 40 دن بعد سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ارج، اپنی مخلوق کو بھیج، تو کھانا تیار ہے وہ کھانا کھا لے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مخلوق کو اجازت دی. روایت کے اندر آتا ہے ایک مچھلی سمندر سے نکلی، اس نے ایک لقمے میں سارا ہی کھانا کھا لیا، سارا کھانا ایک لقمے کھا گئے. اب پتہ کیا کہتی ہے یا سلیمان انی اشبع. سلیمان علیہ السلام تو جانوروں کی سب کی بولیاں جانتے تھے نا. فرمایا سلیمان مجھے بھی بھوک لگی ہے، میرا اللہ مجھے روزانہ اس طرح کے 2 لقمے عطا کرتا ہے، ایک لقمہ باقی ہے اور دے. فخر سلیمان ساجدا، سلیمان علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے. یا اللہ یہ تیرا ہی کام ہے، میرا کام نہیں. رزاق وہ ہے، رزق وہ دیتا. اچھا ہم کتنا کھاتے ہوں گے؟ 2 روٹیاں، 1 روٹی صبح، 1 دوپہر، 1 شام، بعد 1 صبح 1 شام، کتنی کھاتے ہوں گے؟ او بھائیو جو رب جانوروں کو اتنا کھلا رہا ہے وہ آپ کو اور مجھے رزق نہیں دے گا؟ سب سے پہلے مضبوط عقیدہ کہ رزاق وہ ہے، پیدا اس نے مجھے کیا ہے، رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس نے مجھے رزق عطا کرنا ہے، وہ ضرور عطا کرے گا. ایک مشہور ہے نا لطیفہ سا کہہ لیں، ہم نے رہے تھے ایک بزرگ عالم دین ہے بیگم کوٹ میں، مولانا ارشد صاحب، انہوں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، پر وہ لطیفہ بھی بن جاتا ہے اور ایک اس میں سبق بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مسجد کے دروازے میں نا 2 نشئی بیٹھے ہوئے تھے، نشہ کرنے والے، کچھ پیسے ان کے پاس تھے. ایک ان میں سے کہتا یار یہ پیسوں کی روٹی لے آؤ، دوسرا کہتا بھی نشہ لے آ، روٹی چھڈ، روٹی رہن دے تو نشہ لے آیا. وہ کہتا نہیں روٹی کھانے بھوک لگی ہے. انہیں آخر روٹی دا وعدہ انہیں کیتا، انہیں نشے دا وعدہ نہیں کیتا. تو نشہ لے آ، روٹی انہیں دینی انہیں وعدہ نہیں کیتا. یقین جانیں کہ یہ کامل یقین کی بات ہے کہ پیدا اس نے کیا ہے، عبادت کا آرڈر اس نے دیا تو رزق وہ دے گا، یہ پکی بات ہے. رزق وہ دے گا، یہ اس کی ذمہ داری. وہ کہہ نہیں رہا کہ میرے ذمے، اور بندے کی عقل نہیں ہوتی، اللہ بندے کو وہاں سے رزق دے رہا ہوتا ہے، وہاں سے عطا. تو سب سے پہلی بات رزاق وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں. ہماری سوچ نہیں ہے کیڑیوں کو رزق کون دے رہا ہے. حشرات جنگلات میں ایسے ایسے جانور ہیں بندے کی عقل کام نہیں کرتی، کون کیا کیا کھاتا ہے. ہر ایک کو ان کے وقت پہ وہ عرش والا رب عطا کر رہا ہے. سب سے پہلے اس کی ذات پہ کامل یقین رکھیں، وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. اچھا حصول رزق کے لیے اور رزق کی برکت کے لیے سب سے پہلا سبب اللہ پر توکل اور بھروسہ. یہ پہلی جو بات کی ہے اسی سے ملتی جلتی ہے، لیکن چونکہ حدیث کے اندر الگ سے ذکر ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا. جو اللہ پہ یقین کر لیتا ہے توکل. اچھا توکل کا یہ معنی نہیں نہ میں کاروبار بھی نہیں کرنا، ڈیوٹی بھی نہیں کرنی، تے ملازمت بھی نہیں کرنی، پریس کلب بھی نہیں جانا، کوشش بھی نہیں کرنی، فیلڈ میں بھی نکلنا، گھر بہنا تو انہیں کھوائی جانا ہے. یہ قطن توکل کا مطلب نہیں. اسباب سارے تلاش کریں، وہ سارے اسباب اختیار کر کے اب ڈوریاں اس پہ چھوڑ دے. یا اللہ میں جو کر سکتا تھا کیا ہے، اب اس کے ذریعے مجھے رزق دینا یہ تیری ذمہ داری، یہ تیرا کام ہے. اب اس میں مثال میں سناتا ہوں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ لیں سارے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوئے نصیحت کی بات ہے، اپنے پرسنل کام بھی کر رہے ہوں تو ضرور اس محفل میں سچے نبی پہ درود پڑھ لیا کریں. اس کی ایک تو برکتیں بڑی زیادہ ہوتی ہیں، تو دوسرا یہ کہ قیامت والے دن محبوب فرماتے ہیں جس محفل میں مجھ پہ درود نہ پڑھا گیا ہوا وہ پھر افسوس اور حسرت کا باعث بن جائے گی. جس محفل میں بھی بیٹھے انفرادی یاد ہو تو سب دوستوں کو یاد کروا دیں، خود یاد آئے خود پڑھ لیں، لیکن درود ضرور پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، سبحان اللہ. بڑی پیاری زبردست حدیث، بڑی پیاری. آپ فرماتے ہیں اگر تمہارا بھروسہ اللہ پہ ایسا ہونا، توکل جیسا پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، پرندے جانور اڑنے والے پرندے جو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اگر تم ویسے توکل کر لو جیسے وہ کرے، حالانکہ ویسے نہیں، اس سے مضبوط ہونا چاہیے.
پرندوں سے بھی یقین انسان کا مضبوط ہونا چاہیے. اشرف المخلوقات جو ہوا, لیکن چلو محبوب فرماتے ہیں اتنا ہی کر لے جتنا وہ پرندہ اللہ پہ توکل کر رہا ہے. فرمایا یغدو حماسا, پہلی بات وہ نکل رہا ہے گھونسلے سے, گھونسلے میں نہیں بیٹھا ہوا کہ یہیں پہ وہ پہنچائے گا, نہیں, چڑیا نکل رہی ہے. چڑیا جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں, فرمایا یغدو, صبح صبح نکل پڑتا ہے, سارا دن وہ چلتا پھرتا ہے. محبوب فرماتے ہیں یروح بتانا, جب واپس پلٹتا ہے نا اللہ ان کو ان کی بھی خوراک مہیا کر دیتا ہے اور ان کے بچوں کی خوراک بھی مہیا کر دیتا ہے. نہ ان کی فیکٹری, نہ کاروبار, نہ تاجر, نہ ملازمت, نہ کوئی اور سبب, عرش والا رب رزق نہیں دے رہا. سبحان اللہ. لو انکم تتوکلون, بھروسہ اللہ تو نے پیدا کیا ہے, تو نے مجھے رزق دینا ہی دینا ہے. جو میرا حصہ ہے اللہ کی قسم پوری کائنات مل جائے ایک ذرہ بھی آپ سے نہیں چھین سکتی. جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو ہی مل رہا ہے. بس اوقات واقعات نہیں جن بندہ سفر میں ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے کوئی بندہ آیا ہوتا ہے, وہ چیز آپ کو کھلاتا, بندہ سوچتا رہتا یار یہ کتوں آیا, میں کتوں آیا, جگہ کیڑی ہے, یہ بنیا کی ہے. اصل میں وہ تیرے نصیب کا تھا, جس تیرے نصیب کے لیے اللہ نے تجھے وہ عطا کیا. توکل اللہ پہ, بھروسہ مضبوط. اب جب یہ توکل ہوگا نا پھر بندہ غلط رستے اختیار نہیں کرتا. جادو ٹونا, کسی کے اوپر عمل کرنا. یقین جانے ایک جنیالے روڈ پہ دوست تھے ہمارے, ان کے قریب ایک عیسائی رہتا تھا, وہ عمل وغیرہ الٹے سیدھے کرتا تھا. وہ ایک دن ایسے ہی کوئی بات ہوئی, وہ بات کرتے کرتے بھی سناؤ, انہوں نے کہا جی میرے کو عیسائی کدی عمل کران نہیں آئے, جدو عمل کران ہوندے نے تواڈے مسلمان ہی ہوندے. پیسے 10-10 20-20 ہزار وہ دے رہا ہوتا ہے, یہ کر دے وہ تباہ ہو جائے, مینوں مل جائے, وہ مجھے مل جائے. یقین جانے توکل کس چیز کا نام ہے؟ یہ ساری چیزیں توکل کے منافی ہیں. توکل کیا ہے؟ اللہ اسباب میں نے اختیار کر لیے, گھر سے میں نکل آیا, اب رزق دینا تیرا کام ہے, میرے بچے ہیں, میرے والدین ہیں, اجزاء کارب ہیں, بھروسہ تجھ پہ ہے, اللہ تو مجھے رزق عطا فرما. پہلا سبب. دوسرا سبب آپ فرماتے تقوی اختیار کرنا. تقوی بندہ جو اختیار کر لیتا ہے نا, یقین جانے 28واں پارہ سورت طلاق سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو متقی بن جاتا ہے نا دنیا کی ہر پریشانیاں اللہ کافور کر دیتا ہے, ختم. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے, اس کی سوچ کے سارے زاویے ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس سے میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں, اٹیچ بھی ہو جائے گی, ایمان بھی تازہ ہوگا اور کامل یقین بھی ہوگا. تقوی اختیار کرنے سے اللہ رزق عطا کرتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نہ کہ عربوں کی عادت ہے آج بھی, کبھی آپ مکہ سے مدینے جائیں تو صحراؤں میں وہ لگے ہوتے ہیں وہ خیمے, عربوں کی آج بھی سیاحت, وہ فیملی لے کے وہ ان خیموں میں اپنا خیمہ لگاتے ہیں, وہیں پہ گوشت بھونا کھایا پکایا اور وہیں پہ اٹھیں کی پھر گھر کو چلے. وہ صحابہ کی عادت بھی یہی تھی. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحرا میں بکرا روسٹ ہو رہا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے سفر میں تھے تو ہم نے وہاں پہ اسٹے کیا, دسترخوان پہ نہ کھانا لگا ہوا ہے. کہتے میں نے دیکھا ایک آدمی قریب سے گزرا ہے, نوجوان ہے, شاب نوجوان ینگ ہے, تو بکریاں چرا رہا ہے. میں نے اسے کہا یا عبداللہ, وہ اللہ کے بندے تعال آجا کھانا کھا لے. اس نے کہا انی صائم, میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تو پریشان ہی ہو گئی, یار سخت گرمی, صحرا کی, دوپہر کا وقت, اور یہ بکریاں چرا رہا ہے, مشقت کر رہا ہے نا, بکریاں چرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے بھی نوجوان, اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے. چلو رمضان کا روزہ تو فرض ہے نا, چلو بندے سمجھ آئی اس نے رکھا ہوا ہے, پھر رمضان بھی نہیں, نوجوان ہے, گرمی ہے, مشقت والا کام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں چیک کروں اتوں تو نہیں کہیے ہونڈیا بھی, بعد بندے اتوں تو صوفی بنے ہوندے ہیں تو بچوں ہر پیڑا کام بھی کری ہوندے ہیں, پٹھے کام بھی کری ہوندے ہیں, تو لوکاں نے سامنے یہ تو وڈا تقوی والا کونی, متقی کونی, بڑا پاک صاف, اور جب تنہائیوں میں بیٹھتا ہے بربادیاں کر کے رکھ دیتا ہے. میرے سچے نبی نے فرمایا جو بندہ لوگوں کے سامنے نیک بن رہا ہو نا اور تنہائیاں اس کی گندی ہو, قیامت والا دن ہوگا اللہ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے ذلیل کر کے اس کو جہنم میں پھینکے گا. تجھے لوگوں کا ڈر تھا, رب کا ڈر نہیں تھا, تنہائیوں میں تو اللہ کی بغاوتیں کرتا تھا. اس نے عبداللہ بن عمر کہتے میں نے کہا چلو چیک کرتے ہیں اس کو. وہ کہتے میں نے اس کو کہا یار بکریاں کس کی ہیں؟ کہتا میرے مالک کی ہیں. مالک کہاں ہے؟ وہ مدینے میں ہے. تو مدینہ تو یہاں سے بڑی دور ہے, ایک کام نہ کریں. اس نے کہا کیا؟ ایک بکری مجھے دے دے, اس کو ذبح کرتے ہیں, پکاتے ہیں, تو بھی کھانا میں بھی کھاؤں گا, پیسے میں تمہیں دیتا ہوں, وہ اپنی جیب میں ڈال لینا,
مالک کو کہہ دینا کہ تیری بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بکری بھیڑیا کھا گئی، وہ چونک اٹھا، اس نے کہا یہ کیا؟ عبداللہ بن عمر کہتا ہے تیرا مالک تجھ پہ یقین نہیں کرتا؟ اس نے کہا یقین تو اتنا کرتا ہے ساری بکریاں تجھے دے جاؤں نا اور اسے جا کے کہہ دوں ساری بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا ہے، کوئی چھین کے لے گیا ہے، ذرہ برابر مجھ پہ شک نہیں کرے گا، یقین اتنا کرتا ہے۔ اس نے کہا جی پھر تو کام بن گیا، پھر تو کام بن گیا، پیسے جیب میں، کھانا تم اور میں کھاتے ہیں، مالک تیرا مدینے میں تجھے کون سا دیکھ رہا ہے؟ ہائے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے، اللہ ہمارے دلوں میں ایسا خوف پیدا کر دے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب اتنی میں نے بات کی نا کہ تیرا مالک تو مدینے میں تجھے کون سا دیکھ رہا ہے، اس نے کمر پھیری میری طرف، اپنی کمر کی، چلنا شروع ہو گیا، چہرہ آسمان کی طرف تھا اور بار بار کہہ رہا تھا این اللہ این اللہ این اللہ این اللہ۔ وہ عبداللہ تو کہہ رہا ہے تیرا مالک مدینے میں ہے، وہ مجھے یہ تو بتا میرا اللہ کہاں ہے، میرا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے مالک تیرا ادھر ہے۔ میں مالک کی وجہ سے تو تقوی اختیار نہیں کر رہا، میں تقوی تو اختیار کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے ان جملوں نے میرے دل میں اس کی ایسی محبت پیدا کر دی، یار یہ کیسا نوجوان عظیم ہے، اتنا اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر۔ کہتے ہیں میں مدینے پہنچا، تعارف میں نے اس سے کر لیا تو اس کے مالک کے پاس گیا، تیرا وہ غلام ہے؟ کہتے ہیں بیچنا ہے؟ کہتے جی بیچنا، کتنے پیسے؟ جو اس نے مانگے میں نے اس کو دے دیے۔ اس نے کہا تیری بکریاں بھی ہیں؟ ہاں بکریاں بھی خریدنا چاہتا ہوں، جتنے پیسے مانگے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اس کو وہ بھی دیے۔ اس نوجوان کو بلا کے کہا کہ تیری نیکی اور تقوی نے مجھے ایسا متاثر کر دیا ہے، میں نے تجھے آزاد کروا دیا ہے، اور کل تک جتنی بکریاں تو بطور ملازم چرواتا تھا نا، آج کے بعد تو اس کا مالک بن گیا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس کے ساتھ کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس نوجوان کے خواب و خیال میں نہیں تھا غلامی کی زندگی چھوٹے گی اور آزاد ہوں گا، اور جو بکریاں میں غلامی میں غلام بن کے چار رہا ہوں، اللہ مجھے ان کا مالک بنا دے گا۔ کس لیے مالک بنے؟ اللہ کی قسم تقوی کی دولت کے سبب سے۔ تقوی تقوی تقوی، تنہائیوں میں اللہ کا ڈر، ہر جگہ پہ اللہ ڈر۔ صحابی نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرے، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر نہ چھوڑنا، تقوی نہ چھوڑنا، جہاں پہ بھی ہو، سفر میں ہے تب بھی، تنہائی میں ہے تب بھی، گھر میں ہے، چٹکی لگی ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے نیٹ چل رہا ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن رب بھی تو ہے نا۔ تقوی تقوی، اللہ کی قسم ہے، چھوٹا ہے آپ بھائیوں سے چھوٹا ہوں لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تقوی جب بندہ تقوی کا سفر شروع کرتا ہے نا، اللہ اس کے اوپر وہ انعامات کی بارش کرتا ہے جو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں تقوی اختیار۔ اور سادہ سا تقوی کا ترجمہ یہی ہے، ہر حرام کام سے بچنا اور اللہ کے ہر آرڈر پہ عمل کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا میں نے نہیں اس کے قریب جانا۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا نا رضی اللہ عنہ تقوی کیا؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ خاردار جھاڑیاں ہیں کانٹوں والی، تو بندے نے اوپر اپنے کپڑا لیا ہوا ہے، وہ اپنا دامن سمیٹ رہا ہے، کہیں کوئی کانٹا اس کے کپڑے کو نہ لگ جائے۔ فرمایا یہ دنیا ہے، برائیوں کا گھر ہے، بندہ اپنے دامن کو سمیٹتا ہے، کوئی گناہ میرے دامن پہ نہ آ جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے متقی تم بن جاؤ، رزق کے دروازے میں تم پہ کھول دوں۔ تیسری بات، ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دعا برکت کی کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے والدین اگر موجود ہے تو ان سے کروائیں، آپ کے کوئی دوست نیک جن کو سمجھتے ہیں ان سے کروائیں۔ دعا بھی ایک ذریعہ ہوتی ہے رزق میں برکت اور بڑھوتری کا۔ صحابہ اکثر آپ کے پاس محبوب دعا کر دیں اللہ مجھے برکت دے، اللہ مجھے برکت دے۔ حضرت انس ایک دن آگے، حضرت انس رضی اللہ وہ خوش نصیب سے آبی ہیں جنہوں نے 10 سال میرے سچے نبی کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے۔ 10 سال صحابہ تو گھروں میں ہوتے تھے، ان کی والدہ نے صرف اس نیت سے کہ لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، محبوب کو کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی کام ہو جائے تو کوئی بندہ تو پاس ہونا چاہیے، اپنے بیٹے انس کو محبوب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اور انس تیری بھی عظمت کے کیا ہی کہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک دن دعا کر دی، اللہم بارک لہو، اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دے، اللہ اس کی رزق میں برکت ڈال دے، اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈال دے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے برکتیں دیکھی جو اللہ نے انس پہ اتاری،
کہتے جب فوت ہوئے نا تو خاندان پوتے پوتیاں دوتے دوتریاں 100 کے قریب افراد تھے جو ان کے ارد گرد موجود تھے. اللہ نے اتنی برکت عطا کر دی، رزق اتنا تھا کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا. یہ دعا کی برکت کا ذریعہ ہے. تو خود بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے رزق حلال نصیب فرما، مجھے برکت والا رزق نصیب فرما. دعا ایک ذریعہ، وہ کسی نیک بندے سے بھی کروانی چاہیے. سب سے نیکی تقوی اور آپ کے لیے مخلص آپ کی ماں ہے اور آپ کا باپ ہے. کبھی ان کی خدمت کریں، ان سے کہا کریں امی جی ذرا دعا کر دیں میرے لیے. آپ کی دعا میرے حق میں اللہ ریجیکٹ نہیں کرے گا، تو ان سے دعا کروائیں، پھر دیکھیں اللہ ریل پیل اور رحمتیں برکتیں کیسی کرتا ہے. اچھا اگر کوئی بھائی کاروباری ہو، ملازمت تو پھر ڈیوٹی ہوتی نا، جتنے بجے ٹائم ہے تب جانا. جب کاروباری ہو اس کو چاہیے کہ وہ اول وقت صبح کے وقت تجارت کا آغاز کرے. حدیث میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے اللہ مبارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے نا صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. صحابہ کہتے ہیں جب یہ حدیث ہم نے سنی نا پھر ہمیشہ ہی جو کام ہم صبح تڑکے تڑکے کرتے تھے اس میں اللہ برکتیں نازل کر دیتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد پہلے میں دوپہر کو یا رات کو سامان بھیجتا تھا تجارت کا، جب سے حدیث سنی نا تو میں نے پلان ہی ایسا طے کیا بھی روزانہ فجر کے بعد، فجر سے پہلے، فجر کے بعد وہ تجارتی قافلہ میں بھیجتا تھا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی برکت عطا کی کہ مجھ سے سمیٹی نہیں جاتی تھی. تو اللہم بارک لی امتی فی بکوری، اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. صبح کا وقت اپنے کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو اس کے لیے صبح کا وقت اگر آپ چناؤ کر لیں تو اس میں محبوب کی آج بھی دعا ہے اور قیامت تک امت کے لیے دعا ہے، جو آپ سب ہم کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہمارے سچے نبی نے ایڈوانس ہی دعا کی ہوئی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. ہر بندے کو اس کا اثر پہنچے گا جو صبح کے وقت کوئی بھی کام کرے گا، اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے گا. ایک عمل اور رزق کی بڑھوتری اور برکت کے حوالے سے دو چیزیں، ویسے ایک ہے رزق کا بڑھنا، لاکھ دا 2 لاکھ ہو جائے، ایک یہ بات ہے. ایک ہے رزق میں برکت، لاکھ ہی رہے لیکن اس میں برکت بڑھ جائے. اس میں برکت کا پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سارے ہی آپ کے کام ہو جائیں گے لیکن وہ لاکھ ختم نہیں ہوگا. اور شریعت نے برکت کو ترجیح دی ہے، برکت مانگا کرے. محبوب نے بھی ہمیشہ برکت والا رزق اس صحابہ کے لیے مانگا ہے، خود بھی برکت کا ہی سوال کیا. اور آپ بھی جب کریں نا یا اللہ مجھے اکیلا رزق نہیں چاہیے، مجھے برکت والا رزق عطا فرما. پھر اس کی مثال یہ ہوتی ہے، وہ یقین جاننے 1 روپیہ بھی ہو تو سارے کام ہی ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہونے پہ نہیں آتا. اللہ اس میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں. صحابہ کے جو واقعات ہیں بھی، ایک پیالی میں چھنی میں سالن ہے، 10 بندے کھانا کھا گئے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک لقمہ لگاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ویسے ہی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے، سالن کا لیول برابر ہو جاتا ہے. تو یہ برکت تھی جو بڑھ جاتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے. تو جب بھی مانگے اللہ سے رزق برکت والا مانگے. اچھا اس کا ایک اور ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایک بندہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے اور میری عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، میری عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے. نسخہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں من احبا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق وسیع کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے. بھائیو ڈائٹنگ پلان، دوسرا پلان، ٹیسٹ، دوسری چیزیں کرنی چاہیے، کریں، لیکن اللہ کی قسم ایک روحانی عمل بھی ہوتا ہے جو آپ کی رزق میں اور آپ کی عمر میں برکت کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. روحانی عمل. آپ سے پوچھا کہ محبوب وہ عمل کیا؟ چاہتا ہوں کہ یہ ہو، رزق بھی بڑھ جائے اور عمر بھی اللہ مجھے لمبی عطا کر دے. تو آپ فرماتے ہیں فل یسیل رحیمہ. ایک حدیث میں آتا ہے فل یسیل والدی، اپنے امی ابو سے نیکی کر، اللہ اس کے بدلے میں تیری عمر بھی بڑھا دے گا، اللہ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا. والدین سے نیکی. اور آج اس کا بڑا فقدان ہے. میری اپنی لائف ہے، امی ابو کا اپنی لائف ہے، میری اپنی لائف ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق دے دے. اچھا مختصر باتیں ہیں. کثرت استغفار بھی ایک ایسا عمل ہے، اللہ پیسے دیتا ہے. 28واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، سورہ 29 پارہ سورہ نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ کہتا ہے مال دوں گا، سونا چاندی درم و دینار دوں گا، پیسے دوں گا. کس کو؟ جو سچی توبہ اللہ سے کر لیتا. سچی استغفار کرنے سے اللہ رزق میں برکت دیتے تھے. اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں تھا. اچھا ایک ہے کہ استغفار ہوتا ہے گناہوں کے سبب سے، عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں او بھائی
ضروری نہیں ہے کہ میں گناہ کروں تو پھر ہی میں نے استغفار کرنا. وہ استغفار عبادت ہے مستقل. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا وہ کسی غلطی کی وجہ سے؟ نہیں, ایک مستقل عبادت ہے استغفار کرنا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت اختیار کرتے تھے اور اس کی اللہ نے برکتیں بڑی زیادہ دی. میں نے جو اب تک سمجھ پایا ہوں نا, 2 وظیفے, ایک درود شریف اور ایک استغفار. پیارے بھائیو یقین جانے جتنی ان کی برکتیں ہیں نا, دونوں وظیفوں کی بندہ سمیٹ ہی نہیں سکتا. پڑھنے والا بندہ استغفار اور درود شریف, ان کو ہزاروں میں لے کے جائیں, ہم سینکڑوں میں نہیں پڑھتے, ہزاروں میں لے کے جائیں. تو رزق کی بڑھوتری کے لیے یہ اسباب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں بہت سارے ہیں, جو احادیث میں بھی ہیں قرآن میں بھی ہیں, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اور اللہ ان باتوں کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ایک حدیث اسی سے پیچ رکھتی ہے, وہ میرا دل کرتا ہے بیان کر ہی لیں. آپ فرماتے ہیں رزق کی بڑھوتری کے لیے تفرغ لعبادت. آدم کے بیٹے اگر تو چاہتا ہے نا اللہ تجھے رزق دے, رزق میں برکت دے دے, تو اللہ چاہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفرغ, اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت کھینچ کے جیسے بھی نکالا جاتا ہے نکال اس کے لیے میری عبادت کے لیے. ہوگا کیا؟ اسد فقرک, تیری میں ساری ٹینشن ہی ختم کر دوں گا, تیری میں ساری ضرورتوں کو ہی پورا کر دوں گا. وَأَمْلَوْ صدرہ کا غنا, اور تیرے سینے کو میں غنا سے بھر دوں گا, اتنا میں تجھے غنی اور بے پرواہ کر کے رکھ دوں گا. پیارے بھائیو کب ہوگا؟ جب, اب یہاں پہ تفرغ کا لفظ ہے, تفرغ کا معنی ہوتا ہے کچھ کھینچا تانی سے کوئی وقت نکالنا. معلوم ہوتا ہے روٹین سے زندگی گزار رہے ہیں تو وقت نکلتا ہی نہیں عبادت کے لیے, تو نکالنا پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں تو نکال میرے لیے, میں تیرے لیے ساری دنیا کی آسائشوں کو جمع کر دوں گا. اور آگے پھر دھمکی بھی دی ہے, اگر اتنا نہ کیا عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو پھر کیا ہوگا؟ میں پھر ساری کائنات کے کاموں کو جمع کر کے نا تیرے ہاتھوں میں ڈال دوں گا. تیرے ہاتھوں کو ایسا مشغول کروں گا تجھے اپنی بھی فکر نہیں رہے گی, بیوی بچوں کی بھی فکر نہیں رہے گی, نہ گھر کی, نہ پہننے کی, نہ اٹھنے کی. اللہ تجھے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیں گے. کب؟ جب تو میری عبادت سے منہ موڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر فقیری میں تیرے دل میں ڈال دوں گا. وہ فقیری پیسوں کی نہیں ہوتی, فقیری دل کی ہوتی ہے. میرے سچے نبی کے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن اللہ کی قسم اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے اگر کوئی سخی اور غنی تھے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. معلوم ہوتا ہے غنی دل کا بندہ ہوتا ہے. اور بس اوقات آپ دیکھتے نہیں, آپ کروڑوں پتی بندہ ہے لیکن 5 کٹن لگے کمنا شروع ہو جاتا بھی کی کر, اربوں روپیہ ہوتا ہے. ہماری غلہ منڈی میں ایک بندہ آتا ہوتا تھا 100 کی ملیا گاؤں سے, اور لوگ کہتے تھے یار یہ کنیا مربیاں دا مالک ہے, اور اس کی حالت دیکھ کے ترس آتا تھا. وہ کہندا آفا جی میری ہمت ہی نہیں پیندی میں کوئی شے لے لواں, میرا پیسے خرچنے دل نہیں کرتا. اللہ بیگانہ کر دیتا وہ تو, اپنی بھی فکر ختم, اولاد کی سب کی ختم. کب؟ جب بندہ عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا. تو اللہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اور جتنے ہمارے بھائی رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان پہ آسمانوں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. یا اللہ یہ خیر کی محفل ہمارے جن بھائیوں نے بھی آغاز کیا اور تعاون کیا, اور جتنے بیٹھتے ہیں سنتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں, اصل محبت یا اللہ تیری اور سچے نبی علیہ السلام کی ہے. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما, اللہ قبول فرما لے. اجر عظیم ہمارے ان بھائیوں کو عطا فرما جو اس کا اہتمام کرتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں. اللہ اس کی بہت زیادہ بلائیاں ہم سب کو نصیب فرما. اسی محفل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں, دنیا آخرت میں برکتوں کا ذریعہ بنا دیں. جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں کوئی بیمار ہے اللہ شفا دے, شفا دے دے. اس وقت پریٹ میں ہمارے ایک بھائی 5 بجے تک ان کا پریٹ تھا, بائی پاس آپریشن حافظ الرحمان فیصل صاحب. اللہ ہمارے ان بھائی کو صحت عطا فرما, اللہ ان کا پریڈ کامیاب کرنا. وہ بھی اور جتنے بھی ہمارے مسلمان پوری دنیا میں بلکہ جتنے بھی انسان کوئی بھی بیمار ہے اللہ شفا دے یا اللہ سب کو شفا دے, سب کو صحت عطا فرما. جتنی بھی زندگی یا اللہ تو نے لکھی ہے اتنی ہی ہوگی, لیکن یا اللہ ہمیں ذلت والی نہیں عزت والی زندگی نصیب فرما, صحت والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما, رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. مہربان اللہ تو رحیم کریم ہے, اللہ تو رحیم کریم ہے. ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اللہ, ہماری ضرورتوں کو ہم سے بھی زیادہ تو جانتا ہے.
تجھے علم ہے، اتنا ہماری ضرورتوں کا ہمیں نہیں پتا میرے اللہ جتنا تجھے پتا ہے۔ پروردگار جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جس کے دل میں جو جائز تمنا پوری فرما دے یا اللہ، اپنی رحمت سے پوری کر دے۔ کوئی دکھ ہے، درد ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ کس کو اپنے دکھ سنائے؟ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، دکھوں کا مداوع تو ہے۔ پیغمبروں نے اپنے دکھ شکوے تجھے سنائے ہیں، ہم بھی تجھے سنا رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت کرتا۔ اللہ ہمارے سب بھائیوں کی جو پریشانی ہے، گھریلو ہے، معاش کی ہے، صحت کی ہے، اولاد کی ہے، والدین کی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ اپنی رحمت سے آسانیاں فرما، اللہ کرم فرما دے، غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ یہ جو عمل بیان کیے ہیں سارے بھائی تقریباً کوشش کرتے ہوں گے، مزید اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے شہنشاہ، پھر جتنا بھی ہم کر سکے نا اس کی بہت زیادہ بلائیاں ہمیں نصیب فرما۔ اللہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کامل تھی جو ہمارے سچے نبی تھے، باقی سب کے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں۔ مہربان اللہ، رحمت والا پروردگار ہے تو، شہنشاہ ہے تو، اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ جوید میرا صاحب کے والد صاحب کو اللہ شفا دے۔ آج تک جتنے ہمارے عزاکار اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت کر دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، ہمارے ملک کے تمام اداروں کی حفاظت فرما، تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کوتاہیاں اداروں میں اللہ وہ ختم کر دے، جو ملک دشمن ہے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے۔ 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ نے بھی آنکھوں کو نم کر دیا ہے اور پشاور کے واقعے نے بھی آنکھوں کو نم کر دیا ہے۔ شہنشاہ دونوں ہی قومی سانحے ہیں، ایک وقت میں ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک وقت میں معصوم کلیوں کو مسل دیا گیا حملہ کر کے۔ اللہ میرے ملک کے دشمن ملک کے اندر یا باہر جو بھی ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے، نشان عبرت بنا دے، اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اس ملک کو قیامت تک آباد فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، سب پہ رحمت فرما۔ جتنے احباب موجود ہیں، پریس کلب جو سسٹم چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، اللہ کوئی کمی ہے تو دور کر دے، کوئی بلائی ہے تو اس میں برکت پیدا فرما، بھائیوں میں باہمی مزید محبت پیدا فرما، نفرتیں بغض کینہ سب دور کر دے، باہمی بھائی چارہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔